القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی اللہم لا تجعل القرآن العظیم حجتا علینا وجعل القرآن العظیم حجتا لنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہ ہمارا 23/1/2026 5 شعبان المعظم کو ہفت روزہ 5 شعبان المعظم 1447 کو ہمارا سورۃ بقرہ کا سبق نمبر 10 آیت نمبر 47 تا 53 ہمارا یہ درس ہے۔ آج اس میں بنی اسرائیل پر 6 انعامات الہی کا تذکرہ ہوگا، اور یہ اب یہاں سے ان پر تفصیلی انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ 6 انعامات کا تفصیلی ذکر ہوگا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور خاص کر یہ احسان کہ بے شک میں نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت بخشی۔ کیا وجہ ہے؟ انعامات کیوں یاد کرائے جا رہے ہیں؟ چونکہ انسان عبد الاحسان ہے۔ عبد مانی غلام،
جس نے احسان کیا یہ اس کا غلام ہوا۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے اپنے احسانات یاد دلا کر شکر و اطاعت کا مطالبہ فرمایا۔ یاد رہے ان آیات میں کوئی مسلسل اور مستقل مضمون نہیں ہے، جیسے ایک مستقل واقعہ ہوتا ہے، یوں بالکل نہیں۔ یہ وادی تیہ کے سارے اس میں قصے ہوں گے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، بلکہ متفرق واقعات بیان ہوں گے جن میں ترتیب بھی ملحوظ نہ ہوگی۔ رب پچھلے رکوع میں بھی ایسے تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اتنی صرف اس میں فرق تھا، ورنہ یہ تھا کہ میرے نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اس میں اور اس میں کیا ربط ہے جی؟ پچھلے رکوع میں اجمالاً بنی اسرائیل پر احسانات الہی کا ذکر فرما کر ترک معصیت کا مطالبہ تھا کہ گناہ چھوڑ دو۔ اب تفصیلی واقعات کے ذریعے انہیں جھنجھوڑ کر وعدوں کی تکمیل اور فکر آخرت کی تلقین فرمائی۔ سوال ہے جی، یہ احسانات مدینے میں رہنے والے یہودیوں پر تو نہیں کیے گئے تھے، ان کے بڑے بزرگوں پر ہوئے احسانات، پھر یہ احسانات ان کی اولادوں پر کیوں جتلائے جا رہے ہیں جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ جواب تو یہ سوال تو بالکل آج بھی کیا جا رہا ہے کہ قرآن پاک کیسے صدق والے لہجے میں بات کرتا ہے، احسان بڑوں پر ہوا اور جتلا چھوٹوں کو رہا ہے۔ جواب، یہ احسانات کسی فرد پر نہیں بلکہ جماعت اور قوم پر تھے، جسے خود یہود مدینہ بھی اپنی فضیلت میں بیان کرتے کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ اللہ نے یہ کیا یہ کیا۔ ویسے کسی لیڈر پر احسان گویا پوری پارٹی پر ہوتا ہے، اور لیڈر کا کارنامہ پوری پارٹی اپنا کارنامہ بتلاتی ہے۔ مثلا بھٹو صاحب نے ختم نبوت کے بل پر دستخط کیے، آج کی پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے یہ کام کیا۔ ہوتا بھی ایسے ہے، جو کام کوئی لیڈر کرے وہ پوری پارٹی کی طرف منسوب ہوتا ہے، جو کسی ایک پر احسان ہو تو وہ پوری جماعت پر احسان ہوتا ہے۔ اچھا سوال، کیا بنی اسرائیل یعنی یہودی قیامت تک آنے والے سب انسانوں سے افضل ہیں؟ آیت کے ظاہر سے تو یوں ہی معلوم ہوتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ایسے نہ رضوانوی، ایسے نہیں معلوم ہوتا۔ اور آج اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے جی، جب افضل بنی اسرائیل ہے تو ان کے ساتھ یوں ہو یہ ہو۔ اچھا جی، جواب، یہاں یہ بہت گہری بات ہے، یہاں فضیلت یہودی مذہب کی نہیں بلکہ بنی اسرائیل قوم کی ہے، اور بنی اسرائیل اور امت موسوی یعنی یہودی دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس لیے آج چند جاہلوں نے بنی اسرائیل کا امت محمدیہ سے جو تقابل کر رکھا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ امت محمدیہ کی فضیلت قومیت، نسل یا علاقے اور زبان کی وجہ سے ہرگز نہیں بلکہ عقائد اور نظریات کی وجہ سے ہے۔ اگر تقابل کرنا ہے تو امت محمدیہ کا امت موسوی سے کرو، امت کا تقابل امت سے ہوگا، نسل کا تقابل امت سے نہیں ہوگا۔ پھر بنی اسرائیل کی فضیلت بھی دین اور توحید کی وجہ سے تھی، یعنی جب دنیا میں اقوام اور تہذیبیں مشرکانہ وہم پرستیوں میں مبتلا تھی اس وقت بنی اسرائیل توحید کی علمبردار تھی۔ کیا جی بنی اسرائیل کے علاوہ توحید کا علمبردار کوئی نہ تھا؟ افراد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دیگر اقوام کے افراد توحید پرست تھے، مگر من حیث القوم بنی اسرائیل ہی توحید پرستی میں مشہور تھی، قوم کی قوم۔
اور یہی ان کی وجہ فضیلت تھی، اور نسل در نسل انبیاء کرام کی زبانی ان کی رہنمائی ہوتی رہی، وحی الہی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ہر زمانے میں انہیں یہ خبر ملتی رہی کہ نبی آخر الزمان کی یہ علامات ہیں اور ان کی تشریف آوری کا زمانہ قریب ہے، لہٰذا ان پر ایمان لا کر دل و جان سے اعانت کرنا۔ مگر افسوس کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے اور حقائق کا مشاہدہ کرنے کے بعد اسلام کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے قومی منصب و فضیلت سے محروم ہو گئے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ یہود مغضوب علیہم ہوا، دوسرا گروہ نصارہ ضالین قرار پایا، جبکہ کچھ خوش نصیب لوگ ایمان لا کر دوہرے اجر کے مستحق ہو کر خیر الامم میں شامل ہوئے۔ جو امت محمدیہ میں ہوئے اب وہ ہیں بنی اسرائیل نسل کے لحاظ سے، لیکن ادھر خیر الامم ہے جی۔ جواب نمبر 2، یہاں پر اس کا متعلق یعنی صلہ محذوف ہے، یہ اصل میں ہے انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین من زمانکم، اپنے زمانے کے لحاظ سے تم فضیلت رکھتے تھے، اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ کیوں جی؟ وہ فضیلت بعثت انبیاء اور وحی الہی کے عالم ہونے کے اعتبار سے تھی۔ اس وقت وحی تمہارے پاس تھی، عالم تم تھے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک دور میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مالدار تھے، لیکن اگر آج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سے بڑے اور آگے۔ آج وہ ایلون مسک ہے جی، کل اس کے مرنے کے بعد کوئی اور ہو جائے گا۔ تو اپنے اپنے زمانے کی یہ بات ہے جی۔ جواب نمبر 3، عالمین بمعنی اکثرین، یعنی بنی اسرائیل اکثر لوگوں سے افضل تھے، جبکہ امت محمدیہ ان سے بھی افضل ہے۔ اچھا بھی اکثر کو یہاں پر سب کہہ دیا گیا، کیا ایسا ہوتا بھی ہے یا تم نے ایسے بنا لیا؟ جیسا کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی تھی۔ کیا اس کے پاس ہر چیز تھی جی؟ بہت سی چیزیں اس کے پاس نہیں تھی۔ تو اکثر چیز کے لیے یہ لفظ بول دیا جاتا ہے جی۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل اکثر لوگوں سے افضل تھی مگر امت محمدیہ سے نہیں۔ جواب نمبر 4، یہ فضیلت عجائب اور معاملات کے اعتبار سے تھی اور اب بھی یہ باقی ہے۔ مثلا ان پر سائے کے لیے بادل کا آنا، خوراک کے لیے منو سلوہ اترنا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا جی، ان کے لیے بحر کلزم کا 12 راستے دینا جی، یہ عجائب ان کے بعد پھر کسی کو نہیں ملے جی۔ ارشاد الہی ہے، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تم کو ہم نے وہ چیزیں دی جو بعد میں جہان والوں میں سے کسی کو نہیں ملی، ہم نے تمہیں یہ انعامات دیے، یعنی عجائبات کا ملنا۔ الغرض انی فضلتکم علی العالمین اور کنتم خیر امت اخرجت للناس، ان میں تعارض نہیں ہے۔ ایک عرصے تک ایک نسل توحید کی وجہ سے مشرک اقوام پر فضیلت والی رہی، مگر اب امت محمدیہ اپنے عقائد اور نظریات اور محنت کی وجہ سے ساری خلقت پر بازی لے گئی۔ یہ رستم بدلتے نہیں رہتے، رضوان میاں، رستم بدلتے نہیں رہتے، ہر دور کا اپنا نہیں ہوتا جی۔ تو اب اس دور کی رستم امت محمدیہ ہے، آگے کوئی دنگل لگنا ہی نہیں ہے جی، یہی ایک ہی دنگل لگتا رہے گا اور اس کی رستم یہی امت رہے گی۔ تو پہلے دور کے رستم بنی اسرائیل تھی، ہمیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور تم قیامت کے ایسے دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کوئی کام نہ آئے گا، یعنی ایک شخص کا مطالبہ دوسرا ادا نہ کر سکے گا۔ مثلا ایک کی نماز روزہ میں کمی ہوئی تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا میری نماز روزہ لے کر اس کو بے باک کر دو۔ اسی طرح ایک کے سود زنا قتل کی سزا مجھے دے کر اسے چھوڑ دو، نہ جینا یوں نہیں ہوگا، اور نہ ہی اس کی طرف سے کوئی جبری سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے سزا کے بدلے معاوضہ لیا جائے گا، نہ ہی اللہ کے مقابل کسی کی طرف سے مدد یا احتجاج اور طرفداری کیے جائیں گے۔ چونکہ یہودی اپنی سابقہ قومی فضیلت
اور اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے آخرت فراموش ہو کر کہنے لگے نحن ابناء اللہ و احباؤ، پھر ہم اللہ کے بیٹے ہیں، گویا اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بیٹے کا لفظ کبھی پیارے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اس لیے ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اور کبھی کہتے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں صرف بنی اسرائیل جائیں گے، یا یہودی یا نصرانی۔ اس لیے قرآن نے بڑے حکیمانہ انداز میں عین موقع پر آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دنیا میں مجرموں کو چھڑانے کے جتنے بھی مروج طریقے ہیں، آخرت میں ان میں سے کوئی بھی کام نہ آئے گا۔ ویسے تو آخرت نفسا نفسی، آخرت میں نفسا نفسی کا ماحول ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی کا منظر ہوگا۔ اگر بالفرض کوئی کسی دوسرے آدمی کا جرم اپنے سر لینے کی پیشکش کرے گا تو پھر بھی مجرم کو نجات نہ ملے گی، نہ ہی آخرت میں کسی کی زبردستی کی شفاعت قبول ہوگی۔ منصب کی وجہ سے کوئی بڑا آدمی آ گیا یہاں پر، جیسے کوئی اگر بڑا آدمی چل کر کوئی وزیر چل کر آ جائے تو اس کی سفارش قبول ہوتی ہے، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ سفارش ہوگی لیکن اس کا معیار اور چیز ہوگی، کسی کا منصب نہیں ہوگا۔ حضور بھی جب سفارش کریں گے تو اللہ کی اجازت سے کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر نہ کافروں کو ان کے مومن آبا کام آئیں گے، نہ مومن ابنا سے فائدہ ہوگا۔ چاہے ابا نبی ہے، بیٹا اگر کافر ہے تو حضرت نوح کا فائدہ کنعان کو نہیں ہوگا، نہ حضرت ابراہیم کا فائدہ آزر کو ہوگا، اور نہ ہی وہاں رشوت اور معاوضے سے کام چلے گا، نہ ہی دھمکی اور احتجاج کسی کام کی۔ آخرت میں تو کسی حقدار کو ڈرا دھمکا کر خاموش بھی نہ کیا جا سکے گا، حتیٰ کہ وہ زندہ درگور لڑکی جو شاید مروت کی وجہ سے والدین کے خلاف نہ بولتی، خود اس سے پوچھ کر مقدمے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس آیت میں عیسائیوں کی عقیدہ کفارہ کی بھی تردید ہو گئی، کیونکہ وہاں ہر کوئی اپنے عملوں کا خود ہی جواب دہ ہوگا۔ البتہ اس آیت سے مطلق شفاعت کا انکار کرنا غلط بات ہے۔ آخرت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ جس کی بنیاد پر حساب شروع ہوگا، اور مومنین کے حق میں شفاعت جس کا ثبوت بکثرت آیات اور احادیث سے ہے، اس کا انکار ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی آخرت میں نہ کوئی اپنے زور اور منصب کی بنیاد پر سفارش کرے گا، نہ کافر کے حق میں ہوگی، جبکہ اذن الہی سے گناہگار مومنوں کی شفاعت ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یہ الا باذنہ کا لفظ بتا رہا ہے اجازت کے بعد ہوگی۔ اسی طرح لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، تو سفارش تو ہوگی لیکن قول صواب ہوگا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور وہ نعمت بھی یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی جو تم کو سخت ترین تکالیف پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو، یہ بیٹوں تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے، اور اس مجموعہ واقعات میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یہاں ایک اس آیت میں، اس سے پہلے کہ میں اسے شروع کروں، حسنین صاحب یہاں پر آپ تین باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ نساءکم کیوں کہا، بلاءن کا کیا مطلب ہے، ان باتوں کو، اور آل فرعون، یہ تین باتوں کو خاص طور پر احباب سمجھیں گے، یہ اس آیت کی جان ہے۔ پہلے یہ جی بتا دیجئے، یہ تشریح الفاظ فرعون، کیا یہ کسی بادشاہ کا نام ہے؟ یہ کسی متعین بادشاہ کا نام نہیں، ہر بادشاہ مصر کو فرعون کہتے تھے، لقب تھا، جیسے ایران کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، یمن کے بادشاہ کو تبا، ترکی کا بادشاہ سلطان، دکن کا والی نظام، چین کا خاقان، حبشہ کا نجاشی، یہ جو، اور آج ہمارے بادشاہوں کو جیسے صدر کہا جاتا ہے، کیا آصف زرداری صاحب کا نام صدر ہے؟
یا فاروق لغاری صاحب کا نام صدر تھا، ہر عہدے والے کو کہتے ہیں جی صدر کا یہ بیان، وزیر اعظم کا یہ بیان، وزیر اعظم کسی کا نام نہیں، اس وقت بھی فرعون نام نہیں تھا۔ اچھا جی یہ فرعون کا نام کیا تھا؟ بعض نے کہا قابوس، جبکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ ولید بن مصعب بن ریان، یہ قبطی خاندان کا تھا، نسلی تعلق اس کا قوم عاد سے تھا۔ یہاں لفظ آیا آل فرعون، فرعون کی آپ حیران ہوں گے اولاد نہیں تھی، پھر آل فرعون، تو جناب آل سے مراد یہاں پر لشکر، پیروکار اور مذہب والے لوگ۔ قرآن نے آل فرعون کہہ کر دو باتیں سمجھائیں، دو باتیں یہ سمجھنے کی ہیں۔ اسرائیلیوں پر ظلم کون کرتا تھا جی؟ مصری نہیں، فرعونی، مصری نہیں فرعونی، یعنی مصر کے حکمران۔ جیسے دیکھیں نا جی، ایک تھی فرنگی حکومت اور ایک ہیں انگریز۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیں امریکی لوگ غزہ کے حق میں ہیں، اسرائیل کے مخالف ہیں، لیکن امریکہ کا جو بادشاہ ہے وہ اسرائیل کے حق میں ہے، غزہ کے مخالف ہے، وہ مسلم قاتل۔ کچھ قاتل ایسے بھی ہوتے ہیں جی، کچھ قاتل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ اکبر کبیرہ۔ اسرائیلیوں پر ظلم مصری عوام نہیں بلکہ حکمران نے کیا تھا، جیسے آج پاکستانی عوام اور حکمران کی سوچ غزہ اور فلسطین اور دیگر معاملات میں مختلف ہے، وہاں پر بھی سوچ مختلف تھی۔ نمبر 2، اگرچہ یہ مظالم فرعون کے حکم پر تھے مگر ان پر عمل کرنے والے بھی مجرم تھے۔ کوئی قاتل، حرام خور، سودی یہ بہانہ نہیں کر سکتا مجھے فلاں نے مجبور کیا، اس لیے لفظ بولا گیا آل فرعون، وہ سارے مجرم تھے۔ یسومونکم، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک یذیقونکم، تم کو چکھاتے تھے، پہنچاتے تھے، دیتے تھے، دوسرا یدیمون، مسلسل عذاب دینا۔ حضرت یعقوب اور آپ کی اولاد کا جو اصل وطن ہے وہ تو کنعان تھا۔ جب حضرت یوسف مصر کے والی بنے تو صرف 72 افراد کے ساتھ آپ مصر میں آئے۔ حضرت یعقوب کا ٹوٹل گھرانہ اس وقت بچے، بچیاں، نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، ٹوٹل یہ 72 افراد تھے، اور پھر یہ آ کر آباد ہوئے۔ حضرت یوسف کی وفات کے بعد بھی لمبے عرصے تک حکمرانی اسی خاندان کے پاس رہی۔ پھر عیاشی، دین فروشی، انبیاء کی تعلیمات سے دور ہونا، باہمی اختلافات نے لوگوں کو باغی کر دیا، اور قریب واقع قبطی قبیلے نے پہلے ایک پراپیگنڈا کیا جیسے انگریز آج کل کرتا ہے، یہ بھی تو ایک لحاظ سے اسرائیلی ہوئے۔ ہم مصریوں کو غیر ملکیوں سے آزادی دلانا چاہتے ہیں، پھر حملہ کرتے ہوئے حکومت پر قبضہ کر لیا اور اسرائیلیوں سے غلاموں جیسا سلوک کیا۔ زراعت، تعمیرات، مویشی پالنا سب ان کے کام تھا، اور وہ بھی مفت میں، جبرن۔ کوئی اگر انکار کرتا تو بڑی سخت سزا ہوتی۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ ان کے پاس اور بندے نہیں تھے، بندے تھے لیکن انہیں ذلیل کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ پھر حکمرانی کا سوچے نہیں۔ پھر فرعون انتہائی سرکش، ظالم اور کافر تھا، ظلم بھی کرتا تھا، ان کو سجدے پر بھی مجبور کرتا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ اس نے کہا کہ توحید کو نکالو، توحید کو نکالو، مذہب ختم کر دو، ان کو لا مذہب کر دو، جیسا کہ انگریز نے یہاں پر آ کر کیا تھا، مذہب کو ختم کرو۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس قدر ظلم کے باوجود قبطیوں بلکہ مصریوں کے مقابل بھی بنی اسرائیل کی اولاد تیزی سے بڑھتی گئی۔ فرعون کو خطرہ ہوا کہیں دوبارہ یہ غالب نہ آ جائیں، اقتدار کا زوال پھر حکمران کو باولا تو کرتا ہے نا جی، اور اس کے بعد وہ آگ اور خون کا کھیل شروع کر دیتا ہے۔ فرعون نے کہا ان کی تعداد گھٹنی چاہیے، ان کے عزائم کمزور ہونے چاہیے، ان کے بچوں کو قتل کرو۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی، اس نے مصر کو گھیر لیا،
کہ ہر قبطی کے گھر داخل ہوئی، اس کا سارا سامان جلا دیا، لیکن اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کہا۔ اس نے تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ اسرائیلیوں میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب ہوگا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ نجومیوں نے ستارے دیکھ کر کہا ان قریب ایک اسرائیلی بچے کے ہاتھ تیرا اقتدار جاتا رہے گا۔ جو بھی صورت ہو، اس نے قتل اولاد کا حکم دیا، اور ٹوٹل کتنے بچے شہید ہوئے جی؟ 90,000 بس۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو ظلم اسرائیلیوں پر جو ہوا نا، سب سے بڑا ظلم یہی تھا کہ 90,000 ان کے بچے شہید کر دیے گئے۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے نا، خدا کی قسم صرف یہی فلسطین کا ٹکڑا غزہ دیکھ لو، یہاں پر اب تک کتنے 90,000 بچے شہید ہوں گے۔ اوروں کی بات نہیں کرتے، اوروں کی بات نہیں کرتے، فلاں جگہ کیا ہوا، وہ کہتے ہیں نا تن داغ داغ شد پمبا کجا کجا دہم۔ اللہ کی قسم کس کس جگہ کا نام لوں، کس کس کوسوو کا نام لوں، خود میں ہندوستان کا نام لوں، روس کا نام لوں، کس کس تن داغ داغ شد پمبا کجا کجا دہم۔ ہر جگہ سے تو خون رس رہا ہے، پمبا رکھوں تو کہاں کہاں رکھوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دوران ایک وبا چلی کہ بوڑھے اسرائیلی مرتے گئے۔ اب ارکان دولت نے کہا بادشاہ سلامت بچوں کو تو قتل کیے جا رہا ہے، بوڑھے خود مر رہے ہیں، تو ہماری خدمت کون کرے گا؟ دماغ ایسا ہو جی، دماغ ایسا ہو۔ اس نے کہا 1 سال قتل کرو، 1 سال چھوڑ دو۔ یہ تھا جی اس احمق کا دماغ۔ کیا پتا جس سال تو چھوڑ رہا ہے اس سال موسیٰ پیدا ہو جائے، لیکن اللہ بھی تو اللہ ہے نا، اس سال نہیں موسیٰ پیدا ہوگا، موسیٰ تو اس سال پیدا ہوگا جس سال تو بچے قتل کرنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ ایسا ہوا، حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جب بچوں نے قتل نہیں ہونا تھا، حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جب ہونا تھا۔ اس کو بڑے عجیب انداز میں یہ پیش کیا، در بست و دشمن اندر خانہ، دروازہ بند ہے اور دشمن اندر بیٹھا ہے گھر میں۔ کمال تو یہ ہے تو نے دروازہ بند کر دیا، اور ہم نے تیرا دشمن فرعون کا دشمن حضرت موسیٰ ہے نا، وہ ہم نے تیرے گھر میں پلوایا۔ قصہ فرعون عظیم افسانہ بود، فرعون کا سارے قصے کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ یوں کرتا ہے، تو دروازہ بند کر دے، بند کر دیا، تیرا دشمن اندر بیٹھا ہوا ہے، تیرے خرچے پر پلے گا، تیرے خرچے پر۔ پتہ بھی تو چلے، سرکاری پروٹوکول میں وظیفہ بھی دیا جاتا تھا، اماں خود دودھ پلاتی تھی، موسیٰ دودھ پلاتی تھی، انہیں وظیفہ بھی ملتا تھا، باہر 2 سنتری بھی کھڑے ہوتے تھے کہ کہیں سے کوئی گزند نہ پہنچے۔ مفسرین نے لکھا اسرائیلی بچوں کا قتل 2 بار ہوا۔ پہلی بار تو ولادت موسوی پر، جس کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری بار جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور اسرائیلیوں نے آزادی کا مطالبہ کیا۔ یستحیون نساءکم، یہاں پر بظاہر مولانا ثناء اللہ صاحب نساء کی بجائے بنات آنا چاہیے، کیونکہ ابنا کے مقابل نساء تو بنتا ہی نہیں نا جی، بنات بنتا ہے۔ پھر نساء کیوں کہا گیا؟ یہ فرعون کی غرض پر اشارہ کر دیا، وہ چاہتا تھا یہ لڑکیاں زندہ رہیں تاکہ بڑی ہو کر حرم کی زینت یا خدمت گزاری کریں۔ وجہ کیا تھی عورتوں کو قتل نہ کرنے کی؟ ایک تو یہ تھی، دوسری وجہ انقلاب کا خطرہ مردوں سے ہوتا ہے۔ اس وقت تک کی جو عورتیں تھیں وہ سیاست اور احتجاج میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، اس لیے ان کو قتل نہ کیا گیا۔ نیز لڑکیوں کے زندہ رکھنے میں اسرائیلیوں کی غیرت کو بھی چیلنج تھا، لڑکیوں کی تعداد بڑھتی جائے اور ان کے اپنے لڑکے نہ ہوں تو کیا ہوگا، اللہ امان دے۔ وہ جب حضرت عمر کو پتہ چلا نا کہ ایک صاحب ہیں انہوں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی اہل کتاب سے، تو فرمایا او بھائی تم عیسائیوں سے شادیاں کرو تو تمہاری بچیوں سے کون کرے گا، ادھر کا کیا ہوگا۔ وفی ذالکم بلا، یہ جو بلا کا لفظ ہے یہ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس کے 3 معنی ہیں، ایک معنی ہے عذاب، ایک ہے آزمائش، ایک ہے احسان، اور یہاں پر تینوں معنی ہو سکتے ہیں۔ صرف ذالکم کے مشار الیہ کو بدلنا پڑے گا۔ اگر
वफी दालिकुम बलाउन, अगर जालिक से मुराद कत्ल औलाद है तो बला अजाब के माना में है। देखो ये अल्लाह का अजाब था तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे बच्चे कत्ल किए गए। और अगर वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरऔन, इसका मुशारुन इलैहि हो तो बला बमानी एहसान होगा, अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह ने तुम्हें निजात दी। और अगर मजमुआ वाक़यात हो तो फिर आजमाइश होगा। आजमाइश वही होती है जिसमें अंधेरा भी हो उजाला भी हो। गोया बला दो किस्म का है, हसना और सय्यआ। जैसे अल्लाह पाक फरमाते हैं लियुबलियल मुमिनीन मिनहु बलाअन हसना, अल्लाह मोमिनीन को अल्लाह बला अन हसना, अल्लाह उनको आजमाता है अच्छी आजमाइश, यानी उन पर अल्लाह एहसान करता है। व इद फरकना बिकुमुल बहर फअनजयनाकुम व अगरकना आला फिरऔन व अंतुम तंदुरून, वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हारे सही सालिम गुजारने के लिए बहर कुलजुम को फाड़ दिया, यानी बहर कुलजुम का बनी इसराइल के गुजरने के लिए 12 रास्ते बन जाना कोई इत्तेफाकी मद्दो जजर न थी, बल्कि हमने अपने इरादे और हुक्म से ऐसा किया, फिर हमने तुमको निजात दी। ये निजात यहां पर फअनजयनाकुम फअखरजनाकुम मिनल बहर के माना में निजात दी, यानी हमने तुमको दरिया से निकाला और हमने फिरौनियों को उसी बहर कुलजुम में गर्क कर दिया, और तुम फिरौनियों की गर्काबी का मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। ये कैसे हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता जी? दुनिया में कितने अजायबात हैं, मौजज़े को समझने के लिए ये हमने फ़ायदा दिया। ये दुनिया अजायबात कुदरत से खाली नहीं है, और किसी चीज़ का महाल या नामुमकिन होना इंसानी सोच और मेयार से होता है कि मैं नहीं कर सकता तो ये नामुमकिन है, जबकि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ महाल और नामुमकिन नहीं। अब समझे इंसान के नाक़िस इल्म और महदूद नुक्ता नज़र के एतबार से जो चीज़ खिलाफ आदत, खिलाफ मामूल या हैरत अंगेज हो, अगर वो ज़ाहिरी असबाब के बगैर किसी पैगंबर अलैहिस्सलाम की ताईद में ज़ाहिर हो, उसे मौजज़ा कहते हैं। और अगर किसी वली की ताईद में हो तो उसे क्या कहते हैं रिजवान साहब? उसे करामत कहते हैं। न मौजज़ा नबी का काम होता है, न करामत वली का काम होता है। जब किसी मौजज़े का सबूत मुशाहिदे या सही रिवायत से हो जाए, उसे खिलाफ अकल कहकर इनकार करना इंतहाई नादानी है। हाँ, खिलाफ मामूल है, इसलिए आप दलील का मुतालबा कर सकते हैं, आपका हक है। बहर कुलजुम का फट जाना भी हजरत मूसा का मौजज़ा है। फरकना बिकुमुल बहर, बनी इसराइल के गुजरने के लिए बहर कुलजुम का फटना, 12 रास्ते बन जाना, ये हुक्म इलाही से हुआ। चुनाचे जब हजरत मूसा 6 लाख से जायद बनी इसराइल को लेकर, ये 6 लाख से जायद, ये 6 लाख वो हैं जो बालिग थे, बच्चे अलावा थे, मुकातला थे, जो बच्चे अलावा थे और बुढ़े भी अलावा थे इनके अंदर। मुल्क शाम की तरफ चले तो रात के अंधेरे में रास्ते भूल जाने की वजह से बहर कुलजुम आगे आगे आ रहा है। ये बहर कुलजुम क्या है? आम तौर पर इसे हजरात लिख देते हैं दरिया कुलजुम। तो यहाँ पर आज के दौर में परेशानी होती है कि यहाँ तो कोई दरिया नहीं, ये दरिया कहाँ से आ गया? इसका हम आगे जवाब दे रहे हैं जी। उनकी गिरफ्तारी के लिए फिरौन का लश्कर भी करीब आ गया। अल्लाह की शान ये है, फिरौन को पहले पता चल गया था, लेकिन फिरौन ने कहा आज मैंने इनका कला कमा करना है, ये बाहर निकले मिस्र से तो इनका मैं सत्यानाश करूं। तकदीर जी तदबीर कुनद बंदा तकदीर जनद खंदा। इसने अपने इनसे कहा था, अपने नौकरों से, जब मुर्गे आजान दें तो मुझे जगा देना। उस दिन किसी मुर्गे ने आजान दी नहीं, क्योंकि वो भी किसके हुक्म से देता है जी? अल्लाह के हुक्म से। किसी मुर्ग ने आजान नहीं दी। ये उस वक्त उठा जब सूरज निकल रहा था, फिर ये भागा। ये जो लश्कर लेकर आया जी 12 लाख से जायद था, इसमें 70,000 खास काले शाही घोड़े थे जी। फिरौनी लश्कर में सबसे आगे उसका वजीर हामान था। सूरज निकल चुका था, फिरौनी लश्कर दूर से नजर आने लगा। ये डरी सहमी गुलाम कौम थी, बोली इन्ना लमुदरकून, हाय मारे गए। हजरत हारून बनी इसराइल के आगे, हजरत मूसा पीछे। ओ भाई जो सबसे पीछे है वो तुम्हें तसल्ली दे रहा है। हजरत मूसा कौम को तसल्ली देते हुए फरमाया कल्ला इन्नमा या रब्बी सयहदीन, परेशान नहीं होना, मेरे साथ मेरा रब है, रहनुमाई करेगा। चुनाचे हजरत मूसा को हुक्म हुआ। क्या हुक्म हुआ? अनिद्रिब बिअसा कल बहर। ये बाहर से मुराद वही
بحر کلزم ہے، وہ خلیج کلزم. فن فلک فکان کل فرق کالطود العظیم، کل فرق، ہر ٹکڑا طود عظیم ہو گیا. اللہ جب چاہے تو پانی کو برف کا بلاک بنا دے. اچھا، لوگوں نے یہ کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ پانی جم کر تودوں کی شکل اختیار کر چکا، سمندر میں 12 راستے ہو چکے. جو ہی بنی اسرائیل بحر کلزم کو کراس کرنے لگے، فرعونی لشکر آ گیا جوش غضب میں یا تقدیر الہی سے. اور مفسرین نے یہ بھی لکھا فرعون اپنے گھوڑے پر تھا. حضرت جبریل اس وقت ایک خاص گھوڑی پر آئے تھے. اس کا گھوڑا رہنما تھا گھوڑوں کا، وہ جدھر جاتا سارے 70,000 کالے گھوڑے اس کے پیچھے جاتے تھے. تو وہ حضرت موسیٰ اپنی گھوڑی کو آگے لائے. اس کا گھوڑا بڑا تربیت یافتہ تھا، وہ ادھر ادھر ایسے منہ مارتا رہا. حضرت موسیٰ نے اسے، حضرت جبرائیل نے اسے کھینچا اور وہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کے ساتھ آگے بڑھا. وہ جو آگے بڑھا تو 70,000 کا 70,000 گھوڑا جو تھا وہ بھی اس کے پیچھے بحر کلزم میں. اس وقت پھر اس نے کہا میں تو مرتا ہوں اور بھی کوئی نہ بچے. اس نے کہا آ جاؤ، دریا نے میرے خوف سے راستہ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. سارے کے سارے اترے جی. یہ سمندر کی شاخ، اس کا منظر وہ بھی میں آپ کو یہ ابھی یہاں پر بتاتا ہوں. جب بنی اسرائیل دوسری جانب سے نکلے اور یہ سارا لشکر اندر آ گیا تو اب کیا ہوا جی؟ حکم الہی سے پانی کی کھڑی دیواریں آنن فانن مل گئی. سارا فرعونی لشکر غرق ہوا. ڈوبتے ہوئے فرعون بولا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں فرما بردار ہو گیا اس ہستی پر جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور بنی اسرائیل اس پر ایمان لائے، میں ایمان لایا. جواباً فرمایا گیا الآن وقد عصیت من قبل. من بھی ہے نا جی، من ہے نا. تو اب تک نافرمان رہا اور تو مفسدین میں سے تھا، اب ایمان معتبر نہیں تیرا. اچھا جی، حضرت موسیٰ نے جب قوم کو بتایا فرعون ہلاک ہو گیا، وہ بزدل اور مرعوب لوگ بولے فرعون کیسے مر سکتا ہے؟ یا موسیٰ ان قلوبنا لا تطمئن ان فرعون قد غرق. اے موسیٰ ہمارا دل نہیں مان رہا، فرعون کیسے مر سکتا ہے؟ غلامی کے یہ اثرات ہوتے ہیں. آج بھی ہم کہتے ہیں امریکہ کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ ٹرمپ نے کہہ دیا رگڑ دو غزہ والوں کو، کوئی بات نہیں، امریکہ کی بات نہیں ٹالی جا سکتی. چنانچہ بنی اسرائیل کے یقین دلانے کے لیے اور عبرت کے لیے، بعد والوں کی عبرت کے لیے اس کی لاش کو باہر نکالا گیا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ. اس کا جو معنی کرتے ہیں نا علامہ سیوطی، ایک ننجی کا مطلب ہوتا ہے نجات دینا. علامہ سیوطی اس کا معنی کرتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اے القا بدنک علی نجوۃ. یہاں نجات نہیں، ہم نے تیرے بدن کو ایک ٹیلے پر پھینک دیا لتکون لمن خلفک آیا، بعد والے تجھے دیکھے. سوال بحر کلزم کیا ہے جی؟ جواب خشکی کی طرف سمندر کا نکلا ہوا ایک کونا اور خلیج. اصل میں ہے یہ سمندر ایسے ہے، اس کے ارد گرد ٹکڑے ہیں خشکی کے، یہ ایسے ایک کونا نکلا ہوا ہے، کچھ حصے تک یہ کونا ہے، آگے پھر خشکی ہے، یہ خلیج ہے. اچھا جی، اب یہاں پر ایک سوال ہوگا مولوی تم بھی بڑے عجیب ہو، تم کہتے ہو آگے خشکی ہے، یہاں پر بالکل خشکی ہے ہی نہیں. رضوان میاں آپ کو پتا ہے اس خلیج سے لے کر اگلے سمندر تک یہیں پر تو نہر سوئز ہے، تو خشکی کہاں سے آ گئی؟ پریشان ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اور جی یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور جو نہر سوئز ہے وہ 1869 میں بنائی گئی ہے. 78 یہ اس میں 68 میں شروع ہوئی ہے اور یہ 69 میں پوری ہوئی ہے. تو آپ حیران ہوں گے ایک گدھے کی بات پر وہ لیکچر دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے جی کچھ باتیں ہیں وہ سمجھ سے بالا تر ہیں. یہاں پر مولوی تو کہتا ہے ادھر سے راستہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ادھر سے جانا تھا تو بھول گئے تو آگے پانی آ گیا. بھائی یہاں پر تو سارا پانی ہے. ارے ظالم کہیں کے، خلیج ایک ٹکڑے تک ہے، اس کے بعد تو خشکی تھی. اور یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کتنی صدیاں پہلے جی؟ 1400 سال حضور کی ہجرت کو ہو گئے، 1447 سال. 500 سال حضرت
570 سال حضرت عیسیٰ ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ میں محتاط اندازے کے مطابق 1000 سے 12-13 صدیوں کا 100 سالوں کا فاصلہ ہے، گویا 2500 سال پہلے کی بات، اور تو کہتا ہے 18 اس کا۔ اب حیران ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تماشا ہے۔ تو جی وجہ اس کی یہ تھی جی، ایک ٹکڑا تھا خشکی کا، اب وہ ہو گیا، اب وہاں پر نہر ہے جی، نہر سے مراد وہ ہے ایک مصنوعی دریا۔ اچھا جی، تندرون، ایک ہے دشمن کا ہلاک ہونا، دوسرا ہے یہ یہاں پر 19 ہے جی، آپ اسے کر لیں 1868، اور یہ ویسے 69 میں مکمل ہوئی ہے جی، 69 میں، اور کبھی یہاں ہمارا راج تھا، پھر جب ہمارے بندے بکتے گئے تو الامان والحفیظ۔ یہ تنظرون کہہ کر قرآن نے بتلا دیا فرعونی لشکر کی ہلاکت۔ ایک ہے لشکر کا ہلاک ہونا، ایک ہے آنکھوں سے دیکھنا نظارہ، یہ اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے۔ اچھا جی، فرعون کی غرقابی کب ہوئی، کون سا سن تھا، قرآن بالکل خاموش ہے، حدیث میں 10 محرم کا ذکر ہے مگر کوئی سن موجود نہیں۔ چنانچہ جب حضور پاک مدینہ تشریف لائے، یہود عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، آپ نے فرمایا کس لیے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہم کو نجات دی تھی، فَأَنْجَانَ اللَّهُ مِنْ فِرْعَوْنَ۔ حضور پاک نے فرمایا نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ، ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ نے پھر 2 دن کا روزہ رکھا تھا جی، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا۔ پھر جب رمضان کی فرضیت آئی تو یہ روزے فرض نہ رہے جی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تورات دینے کے لیے حضرت موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے حضرت موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ بحر کلثم عبور کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو خیال آیا اب ہم آزاد ہیں، ہمارے پاس مستقل لکھا ہوا قانون اور دستور ہونا چاہیے۔ چنانچہ قوم نے حضرت موسیٰ سے اور آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا تو طور پر 40 روزہ اعتکاف کے ساتھ تورات ملنے کا وعدہ ہوا۔ تورات کا لفظی معنی بھی قانون ہے جی، ضابطہ، قانون، اور بھی اس کے معنی ہے، یہ بھی ہے۔ جب آپ طور پر گئے تو قوم میں موجود سامری نامی منافق نے قوم کو ورغلا کر بچڑا پرستی شروع کرا دی۔ قصہ یوں ہوا کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلنے لگے، قبطیوں کو شبہ نہ ہو اس لیے وہاں سے زیور ادھار مانگا، پھر مسلسل یہ زیور پہنے رہے۔ خلیج سوئز عبور کرنے کے بعد عورتیں تھک گئی، یہ زیور ایک جگہ رکھ دیا جسے سامری نے چرا کر بچڑے کا مجسمہ بنایا، جس سے ہوا گزرنے پر سیٹی نکلتی۔ اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت جبرائیل سے یہ واقف تھا، اسی سال پیدا ہوا جب حضرت موسیٰ ہوئے، اس کی ماں نے اسے غار میں ڈال دیا، میرے آنکھوں کے سامنے تو نہ مرے۔ حضرت جبرائیل اس کی پرورش کرتے، اور بحر کلثم کے عبور کرانے والے واقعے میں حضرت جبرائیل آئے ہوئے تھے، جہاں ان کی سواری کا قدم آتا سبزہ نکل آتا، اس نے وہ مٹی اٹھا لی۔ یہ خود آگے قصہ قرآن پاک میں بھی آئے گا۔ بہرحال بنی اسرائیل اس شعبدہ بازی سے متاثر ہوئے تو یہ ان سے بولا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، تمہارا اور حضرت موسیٰ کا خدا یہ ہے، وہ بھول گئے۔ یہاں ایک سوال ہوگا، نسل در نسل توحید پر چلنے والی قوم بچڑا پرست کیسے ہوئی؟ تو جناب ایک بات تو یہ بڑی شاندار ہے کہ سامری نے بچڑے کو خدا نہیں کہا، اس نے حلول کا عقیدہ رکھا، ابھی خدا اس بچڑے میں آیا ہوا ہے، اسی لیے دیکھو بچڑا سونے کا ہے اور بول رہا ہے۔ اس موقع پر حضرت ہارون نے قوم کو بہت سمجھایا، مگر بد نصیب قوم بولی لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، جب تک موسیٰ نہیں آتے ہم یہاں پر بیٹھے رہیں گے۔ 6 لاکھ میں سے آپ حیران ہوں گے صرف 12,000 حضرت موسیٰ کے ساتھ رہے، باقی 5,88,000 اسی سامری کے ساتھ ہو گئے یا خاموش تماشائی بنے۔ تو جمہوریت حق کی مخالف رہی،
انجام کیا ہوا جی؟ صرف یہی 12,000 ایک طرف ہوئے، باقی سارے رگڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپسی پر جب یہ ماجرا دیکھا تو قوم پر بھی غصے ہوئے، غصے تو حضرت ہارون پر ہوئے، لیکن جب انہوں نے پورا معاملہ آپ کو بیان کیا تو آپ خوش ہوئے، ان کو دعا دی۔ سامری سے سوال و جواب کے بعد پوچھا، ارے یہ کیا؟ اس نے کہا وہی میں نے وہ اثر رسول وہ لیا ہوا تھا حضرت جبرائیل کے اس سواری کا اثر۔ تو آپ نے فرمایا، کیونکہ یہ شہرت کا طالب تھا، آپ نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، جا اب تو کسی سے مل نہ سکے گا، قید تنہائی کی تجھے گویا سزا سنائی جاتی ہے۔ یہ جنگل میں پھرتا رہتا، کوئی اسے ہاتھ اگر لگاتا دونوں کو بخار آ جاتا۔ اچھا جی، اب ایک سوال ہوگا، یہاں پر ہے 40 لیلہ، حالانکہ اعراف میں ہے وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، تو آگے بھی آپ ذرا دیکھیں نا جی، وہاں پر ہے ابتدا میں 30 راتیں تھی، پھر اتممناہا ب10، ہم نے 10 راتیں اور پوری کی۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40، تیرے رب کی جو گنتی تھی وہ 40 تھی اور وہ پوری ہوئی۔ اچھا جی، تو یہ تو تعارض نہیں ہوا، گویا کہ اس میں آخری بات ہے، خلاصہ ہے حساب کا، اور آراف میں اس کی تفصیل ہے۔ لیکن ایک سوال ہوگا، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس پر جو روایات میں آتا ہے نا جی کہ آپ نے آخری دن مسواک کر لیا اور پھر آپ کو اعتکاف کرنا پڑا، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے جی، بالکل یہ قطعی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ایسا ہوا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہوا ہو، روایات میں احادیث میں اس کی کوئی یہ بات ثبت نہیں ہے، بس لوگوں نے لکھی ہے یہ بات۔ اچھا جی، بہرحال یہ کون سا وقت تھا جی؟ یہ ذی قعدہ کا پورا مہینہ تھا اور ذی الحجہ کی 10 راتیں تھیں جی۔ یہاں پر 40 یومن کیوں نہیں کہا گیا لیلہ؟ کیونکہ قمری تاریخ رات سے شروع ہوتی ہے۔ فائدہ، اسرائیلیوں میں بچڑا پرستی کیسے آئی؟ مصری گاؤ پرستی کرتے تھے گائے کی، تو ادھر اس نے اسی رنگ میں بچڑا پرستی پیدا کی، اس نے پیش کی، تو اسی میں یہ آ گئے۔ اچھا جی، اگر توبہ ہو جاتی تو کیا حرج تھا؟ آگے آ رہا ہے قتل کا حکم کیوں ہے جی؟ شریعت موسوی میں جو شرک ہے وہ فوجداری معاملہ تھا، اور فوجداری معاملے میں خالی توبہ سے معافی نہیں ہوتی ہے جی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو یہ جرم توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو، شکر گزار بنو۔ شکر گزاری کے لیے علامہ شبلی فرماتے ہیں 4 چیزیں ہیں: تواضع، نیکیوں پر محافظت، شہوات کی مخالفت، اور جبار کا مراقبہ۔ کبھی بیٹھ کر مراقبہ کرنا چاہیے، میرا اللہ کیا ہے مجھ سے، میرا اللہ کیسی عظیم ہستی ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں جی، شکر کے 3 درجات ہیں: اپنے سے اوپر والے کی اطاعت کرو، اپنے برابر والے سے عدلہ بدلہ کرو، کم رتبے والے سے احسان کرو۔ شکر گزاری یہ شرافت اور جوہر شرافت اور لازمہ انسانیت ہے جی۔ یہاں پر شکر گزاری سے کیا مراد ہے؟ توحید پر ثابت قدم ہو جاؤ، عملی شکر گزاری۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات اور فیصلہ کرنے والی چیز یعنی احکام اور معجزات عطا فرمائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ یہاں کتاب سے مراد تورات، جو کہ واقعتاً قرآن پاک کے بعد سب سے جامع تحریر تھی۔ فرقان سے مراد بھی بعض نے تورات لی کہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی تھی، جبکہ معجزات موسوی اور تعلیمات بھی مراد لیے گئے۔ تورات ملنے سے پہلے بنی اسرائیل کی جو تعلیم تھی وہ صرف زبانی ہدایات پر تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ صحف پہلے آ گئے ہوں۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ صحف موسیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، گویا حضرت موسیٰ کے صحف بھی تھے۔
بہرحال ایک جو جامع دستور ہے وہ تورات کی صورت میں آیا. خلاصہ آیت نمبر 47، ہماری نعمتوں کو یاد کرو محبت پیدا ہوگی. پھر جو فضیلت ہے وہ عجائبات کے لحاظ سے یا وہ جو فضیلت ہے کثرت انبیاء کے لحاظ سے. خلاصہ آیت نمبر 48، انعام یہ جی جو فضیلت ہے علی العالمین فضلتکم علی العالمین، اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے فرما برداری کی صورت میں، جبکہ تم تو آخرت فراموش نکلے. آخرت میں تمہاری کوئی دنیا والی چھڑانے والی کوئی صورت نہیں ہوگی. اور اس کے بعد خلاصہ آیت نمبر 49، انعام دوم کا تذکرہ، ایک ظالم سفاک فرعون سے تمہیں نجات دی. واقعی ظالموں سے نجات بڑا اللہ کا احسان ہے. اللہ کرے ہم بھی عالمی استعمار اور ان کے بوٹ چاٹنے والوں سے نجات پائیں. خلاصہ آیت نمبر 50، انعام سوم کا تذکرہ، بغیر اسباب اور کشتی کے خلیج سوئز ہم نے تمہیں پار کرایا اور تمہارے دشمن کو وہیں پر ہم نے ہلاک کیا. خلاصہ آیت نمبر 51، انعام چہارم، دستور زندگی تورات کا بنی اسرائیل کے حوالے کرنا. اور اس میں سے 40 دن سے وہ تبلیغی چلہ بھی ثابت ہو گیا. 40 دن کا بڑا اثر ہوتا ہے. خلاصہ آیت نمبر 52، انعام پنجم، اپنے فضل سے ہم نے تم کو معاف کیا ورنہ شرک پر تو فوری مواخذہ ہوتا. خلاصہ آیت نمبر 53، انعام ششم کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے تورات کی گئی اور معجزات موسوی اور تعلیمات موسوی کا حجت ہونا. اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور قرآن کو پھیلانے کی توفیق عنایت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والسلام علی النبیین والمرسلین، اللہم صل علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.